یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک بنائی ہے ساری زندگی اس پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے. تو سارے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے محدود وسائل عطا فرمائے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اگر کھانے کی چیزیں شمار کرنے لگ جائیں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. باقی جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھال دی ہے، بال دیے ہیں، پر دیے ہیں، بس یہی ان کا لباس ہے. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس عطا فرمائے ہیں اس کی اتنی اقسام ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جانداروں کو صرف پانی دیا اور انسان کو پینے کی اتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. سفر طے کرنے کے لیے باقی جانداروں کو یا ٹانگیں دی ہیں یا پر دی ہیں اور ان کے ذریعے سے خود سفر طے کرتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سواریاں دی ہیں اور ان سواریوں کے ذریعے سے انسان سفر کرتا ہے. اور باقی جاندار غاروں میں اور سوراخوں میں رہتے ہیں اور لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکانات عطا فرمائے. تو بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کھانے کا سامان، پینے کا سامان اور ضروریات زندگی کا باقی سامان اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بنایا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے اور یہ انسان کی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اور جنت بنانا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے. یہ انسان کا مقصد زندگی ہے. انسان جو ہے وہ تاجر آخرت ہے، آخرت کا تاجر ہے. تجارت آخرت جو ہے یہ انسان کا مقصد زندگی ہے. اور ہر تاجر کا کوئی راس ہوتی ہے، راس المال ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی تجارت کرتا ہے. تو ہم تاجر آخرت ہیں، ہم جنت کے طالب ہیں. اور یہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور زندگی کے لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ لمحات آخرت کی تجارت کے لیے سرمایہ ہے. اس لیے ایک ایک لمحہ انسان کا قیمتی ہے، یہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. اور حتیٰ کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کی ہر نعمت دنیا کی نعمتوں سے بڑی ہوئی ہے، بلکہ ساری دنیا مل کے جنت کی ادنا سے ادنا نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن دنیا میں ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے جو جنت میں نہیں ہوگی، وہ انسان کا وقت ہے. جنت میں جا کے کوئی نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھے گا، اس کو اجازت ہوگی نماز پڑھنے کی. کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اس کو اجازت ہوگی، پابند نہیں ہوگا، پابندی نہیں ہوگی، لیکن تلاوت کرنے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. اللہ کی تسبیح وہ انسان سے ایسے نکلے گی جیسے سانس آتا ہے دنیا میں.
سانس غیر ارادی طور پہ چلتا رہتا ہے. تو یلہمون التسبیح کالنفس، جیسے دنیا میں سانس آتا ہے تو وہاں تسبیح جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کے اندر سے نکلے گی، لیکن اس تسبیح سے انسان کے درجات بلند نہیں ہوں گے، لذت حاصل ہوگی. اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، یہ ساری دنیا سے بہتر ہے. کہتے ہیں نا سلیمان علیہ السلام کا جہاز اڑا جا رہا تھا، کسی نے دیکھ کے یہ کہا کہ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام تک یہ آواز پہنچی، جہاز نیچے اتارا، اس آدمی کو بلایا کہ کیا کہا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جی میں نے کہا تھا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی؟ فرمایا کہ یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ سلیمان کی ساری بادشاہتوں سے بہتر ہے. جو وقت دنیا کے اندر ضائع ہو گیا یہ آخرت میں جا کے حسرت بنے گا. اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. اس کو قیمتی بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے. اگر اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے اس نے تب بھی گزر جانا ہے. جیسے دریا کا پانی ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، برف جو ہے وہ پگھلتی جا رہی ہے. تو جب یہ کارخانے برف کے نئے نئے بنے اور شہروں میں ابھی لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو ایک آدمی شہر میں کام کرتا تھا، ہفتے بعد گھر میں آتا تھا. تو ایک دن گھر اس کے گاؤں میں کوئی آدمی آ رہا تھا، تو اس نے برف خرید کے اس کو موٹے کپڑے میں لپیٹ کے، تو کفن موجود اور مردہ غائب. تو یہ صورتحال ہو چکی تھی. تو جیسے برف جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، دریا میں بہتا ہوا پانی جو ہے اور نہر میں بہتا ہوا پانی باقی نہیں رہتا، یہ گزر جاتا ہے. اس طریقے سے زندگی کے لمحات گزر جاتے ہیں. جو کام میں لے آئے وہ کام میں لے آئے، جو کام میں نہ لا سکے وہ نہیں لا سکے. تو زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے کاموں کا ٹائم ٹیبل بنائے، نظام الاوقات بنائے. یہ طے کرے کہ فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے. اس ٹائم ٹیبل میں اللہ کی عبادت بھی شامل کر لے، اور اس ٹائم میں اپنی زندگی کی ضروریات بھی شامل کر لے، اور زندگی کی ضروریات میں تفریح بھی شامل ہے، گھر والوں کو وقت دینا بھی شامل ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو شامل کر کے انسان جو ہے وہ ایک نظام الاوقات بنا لے، کاموں کو اوقات پہ تقسیم کر لے. نظم پیدا کیجئے اوقات میں، برکتیں پھر دیکھیے دن رات میں. جب انسان کام میں نظم و ضبط پیدا کر لیتا ہے تو وہ کام اس سے پھر نظم و ضبط سے کام زیادہ ہو جاتے ہیں. تعلیمی طبقے کو چھٹیاں بھی آتی رہتی ہیں، چاہے مدارس کا نظام تعلیم ہو یا کالج کا یا یونیورسٹی کا کوئی بھی نظام تعلیم ہو، چھٹیاں اس میں آتی رہتی ہیں. طلباء کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اساتذہ کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان چھٹیوں میں فلاں فلاں کام کر لیں گے، ہم زیادہ کام کر لیں گے. چھٹیاں آئیں گی نا تو جو کام ادھورے رہتے ہیں وہ کر لیں گے، لیکن چھٹیوں میں کام ہوتے نہیں ہیں. اور مصروفیت کے دنوں میں
مصروفیات کے ساتھ ساتھ اضافی کام بھی کئی ہو جاتے ہیں، جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ چھٹیوں میں تو فارغ تھے، کوئی اس میں چھٹیوں میں تعلیمی مصروفیات تو نہیں تھیں، تو ان میں وہ کام نہیں ہوئے، اور کام کے دنوں میں، مصروفیات کے دنوں میں وہ کام جو ہیں وہ بآسانی ہو گئے۔ تو وجہ اصل میں یہ ہے کہ تعلیم کے ایام میں، کام کے ایام میں انسان کے اوقات میں نظم و ضبط ہوتا ہے، انضباط ہوتا ہے اوقات میں۔ اس انضباط سے جو ہر روز کے کرنے کے کام میں وہ بھی ہو جاتے ہیں، اور جو اضافی کام درمیان میں آتے رہتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو نظام الاوقات انسان کو بنانا چاہیے، اور اس پہ پھر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے نظام الاوقات کا پابند بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک تو کام اس کے ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، انسان عادی ہوتا ہے، وقت خود سے کام کرواتا ہے، پھر وقت خود تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اس طریقے سے اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو نظام الاوقات بڑھانا چاہیے۔ اور نظام الاوقات بگڑتا کہاں سے ہے؟ رات کو سونے کے وقت سے بگڑتا ہے۔ جب رات کو دیر سے سوتے تو صبح کو اٹھنے کے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب صبح کو اٹھنے کے کام میں خرابی پیدا ہوئی تو کام جو ہیں وہ ملتوی ہوتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے 24 گھنٹے جو ہیں وہ انسان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ، اور اس کی ترغیب دی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو نہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد فضولیات میں نہ مشغول ہو، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد انسان کو جلدی آرام کرنا چاہیے، اور رات کے آخری لمحات جو ہیں یہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، ان میں اٹھ کے انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ تو انسان جو ہے پہلے نمبر پہ نظام الاوقات بنائے اپنا، اور اس نظام الاوقات کی پابندی کرے۔ تو یہ کر کے دیکھنے کے کام ہے۔ جو انسان کا نظام الاوقات ہے یہ انسان سے خود کام کرواتا ہے، تو آسانی بھی ہو جاتی ہے، کام بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کی مصروفیات کو عبادت بنائے۔ ہم نے جو آخرت نکالنی ہے، ہمارے ساتھ تو مصروفیات اتنی لگی ہوئی ہیں کہ وہ کام جو خالص، جس کو عبادت کہتے ہیں، جو اپنی ذات میں عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا، ذکر و اذکار، تلاوت، تو ان کے لیے تو اتنا وقت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ آمدن حاصل کرنا چاہتا ہے تو دو جگہ جاب کرتا ہے، تو پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو ساری زندگی دوڑ لگی ہوئی ہے، کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، گھر بار کی ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو فرصت تو ملتی نہیں ہے انسان کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت کمانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے دھندوں سے فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہی کاموں کو آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے۔ انسان کا روزگار ہے، اس روزگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کرے۔ قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جہاں روزے کے احکام قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، جہاں حج کے احکام قرآن پاک نے بیان کیے ہیں،
وہاں قرآن پاک نے کاروبار کے حکام بھی بیان کیے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ ساری کی ساری کاروبار کے مسائل کے ساتھ متعلق ہے، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس طریقے سے احادیث کا ذخیرہ لے تو احادیث کی کتابوں میں عبادات کا حصہ بھی ہے، کاروبار اور معاملات کا حصہ بھی ہے، نکاح، شادی، گھر کے اخراجات، نفقات وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں۔ اب تو حدیث کی کتابوں میں اگر آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو شاید عبادات والا حصہ تھوڑا نظر آیا آپ کو، اور معاملات، نکاح اور زندگی کے جو دوسرے مرحلے ہیں ان کے بارے میں، ان سے متعلق جو احادیث کے ابواب ہیں ان کے صفحات آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، فقہ میں بنیادی کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ ہدایہ سمجھی جاتی ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ 4 حصوں میں سے پہلا حصہ عبادات کا ہے، اس کے صفحات کم ہوں گے، اور بقیہ 3 حصے ہیں اور ہر حصے کے صفحات پہلے جلد سے زیادہ آپ کو ملیں گے، ان کے صفحات زیادہ ہوں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت جیسے عبادات کے حکام کو بیان کرتی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے باقی احکامات کو بھی بیان کرتی ہے۔ ہم کاروبار کو دنیا سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کے مفصل احکام دیے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے حکام موجود ہیں، احادیث میں اس کے حکام موجود ہیں، فقہ کی کتابوں میں اس کے احکامات موجود ہیں۔ تو گھر انسان آباد کرتا ہے، رشتہ شروع ہونے سے، رشتہ دیکھنے سے آغاز کرتے ہیں تو شریعت کے حکام بھی وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ دیکھنے سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام بھی۔ تو ہم کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ شریعت کے کوئی احکام جو ہیں وہ رشتہ دیکھنے سے متعلق بھی ہیں۔ رشتہ دیکھنے جانا ہے تو یہ معلومات کر لیں کہ رشتہ دیکھنے میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے، تو ہم اپنی اور خاندانی ترجیحات کو تو لے کے چلتے ہیں، لیکن جو ہمیں قرآن و سنت سے ترجیحات ملتی ہیں وہ ترجیحات ہم نہیں لے کے چلتے، اس لیے کہ اس کو ایک دنیا کا معاملہ سمجھتے ہیں، دین کا معاملہ نہیں سمجھتے۔ بچوں سے کھیلتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں سے پیار کیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت سمجھ کر نہیں کرتے۔ اگر یہی کام سنت سمجھ کے کریں تو یہ کام جو ہے یہ عبادت بن جائے گا۔ تو ایک ایک چیز جو ہے وہ عبادت، تو یہ جو جن کاموں کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں ان کو دنیا کے کام نہ سمجھیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کریں، تو یہ چیزیں بھی عبادت بن جائیں گی۔ یہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بظاہر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ بظاہر ملازمت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ بظاہر جو ہے وہ زراعت کر رہا ہے، حقیقت میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ بظاہر وہ گھر میں بے تکلفی اختیار کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ عبادت کر رہا ہے۔
تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہوگی تو وہ یقیناً عبادت ہوگی۔ بعض صحابہ نے یہ چاہا تھا کہ ساری رات عبادت کیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور رات کو گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو جب رات میں تہجد پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، تو رات کو سونا بھی حضور کی سنت ہے، تو سنت سمجھ کے جب سوئیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ اور گھر میں گھر والوں سے بے تکلفی اختیار کر رہا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو چیز سنت سمجھ کے اختیار کی جائے، حضور کی سنت کی اتباع میں اختیار کی جائے، تو وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ تو ایک تو میں نے کہا کہ نظم الاوقات پیدا کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کاموں کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں یہ دنیا کے کام نہیں ہیں، انہی کاموں کو اللہ کے حکام کے تابع کریں، یہ عبادات ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کام تین قسم کے ہوتے ہیں، بعض کام عبادات ہیں، اپنی ذات میں عبادت ہے، بعض کام گناہ ہیں، بعض کام مباح ہے، نہ اس کے کرنے پہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اگر مباحات میں نیت اچھی کر لی جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ مباحات میں اچھی نیت انسان کرتا جائے تو وہ بھی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ کام کرنے چاہیے۔ اور کچھ کام اپنی ذات میں عبادت ہوتے ہیں، وہ تو انسان کی زندگی میں لازمی ہونے چاہیے۔ اور اوقات کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے کا ذریعہ وہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ۔ عبادت اور ذکر اللہ کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کو اختیار کرے، اس لیے کہ ذکر کرنے میں انسان کا کوئی زور نہیں لگتا، اور ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے، شرائط نہیں لگائیں۔ وضو کی شرط ہو، غسل کی شرط ہو، کوئی شرط نہیں لگائی۔ اگر انسان کو غسل کی حاجت ہے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کے علاوہ باقی اذکار کیے جا سکتے، بلکہ خواتین بھی مخصوص ایام میں نماز کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے کچھ ذکر و اذکار کر لیں، تو ذکر و اذکار کرنے کی اس وقت بھی اجازت دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ تو زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ تو چار چیزیں آ گئی ہیں اس وقت سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے انسان جو ہے وہ نظام الاوقات بنا کے زندگی اس کے مطابق گزارے۔ اور اگر کسی شیخ سے تعلق ہے تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ 4 مہینے کے بعد دوبارہ نظام الاوقات اپنے شیخ کو دکھاؤ، بنا کے لکھ کے بتاؤ اس کو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جن کاموں کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں اور ان سے متعلق شریعت کے احکام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو ان احکامات کو پیش نظر رکھ کے ان کاموں کو کریں تو وہ کام بھی عبادت ہیں، وہ آخرت کے کام بن گئے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ مباحات میں جو جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں اچھی نیت کر لیا کرے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زبان سے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں اور اپنی زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنا لیں. زبان ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اللہ کے ذکر پہ چلتی رہے. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کا قیمتی بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا. جتنا ذکر زیادہ کرے گا اللہ کی معیت اس کو زیادہ حاصل ہوگی, اللہ کا ساتھ زیادہ حاصل ہوگا. اور جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو اس کے کیا کہنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا